إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین یا رب العالمین۔ کروڑوں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات پر اور کروڑوں درود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ نے ابھی جو سورہ عمران کی آیت نمبر 103 کا پہلا حصہ پڑھنے کی جو توفیق عطا فرمائی ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ سب مل کر خدا کی یعنی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا۔ میرے انتہائی واجب احترام دوستوں، بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہماری یہ سیریز گزشتہ ہفتے سے یہ جاری ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ اس سلسلے سیریز کا یہ دوسرا حصہ آپ کے سامنے جو حکم دیا گیا ہے کہ آپ سامنے رکھا جائے اور امت مسلمہ کے اتحاد کی طرف کی بات کی جائے۔ جب تاریخ کی مسلسل گردش لیل و نہار پر نگاہ ڈالیں تو دوستو ایک ہی صدائے بازگشت سنائی دیتی ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ افسوس کہ حبل الہی کو تھامنے کے بجائے ہم نے رشتہ اخوت ہی کو بننے سے انکار کر دیا ہے۔ آج کے مارکہ ارض و سما میں مسلم امت کی یہی تفرقہ آرائی اس تلوار کا براق سا پھل بن چکی ہے جو انہی کے سینوں کو چھید رہی ہے۔ آج کل ایک صفاتی بیان چل رہا ہے کہ اگر مسلم ممالک متحد نہ ہوئے تو سب کی باری آئے گی۔ میں شد کے دل سے سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صفاتی بیان نہیں بلکہ تاریخی صداقت بن کر ہمارے حفاظتی دروازوں پر آن کھڑا ہوا ہے۔ یہ جملہ ایک چیختا ہوا جملہ یا تاریخ کا کڑا فیصلہ اور پیٹھ پر برسنے والا وہ کوڑا ہے۔ یقیناً نہ کوئی جذباتی نعرہ ہے، نہ محض خطیبانہ فکرہ، بلکہ تاریخ کے قبرستان سے اٹھتی وہ آہ ہے، وہ فریاد ہے، وہ صدا ہے جو سکوت غرناطہ سے سکوت بغداد تک، کے سکوت ڈھاکہ تک ہر مسلم سلطنت کی بربادی کا مرثیہ بن کر گونجتی ہے۔ یہ ہماری اس تاریخ کا آئینہ ہے جو ہمیں ہمارے آئندہ انجام کی جھلک دکھا رہا ہے۔ یہ محض مستقبل کا اندیشہ نہیں، حال کا ننگا سچ ہے۔ ایک ایسا سچ جسے ہر مسلم ممالک اپنی کمزور سفارتی چادر میں چھپانے کی کوشش کرتا رہا ہے، لیکن دوستو اب وقت آن پہنچا ہے کہ اس سچ کا کھلے ماتھے اور بیدار شعور کے ساتھ سامنا کیا جائے۔ آج ایران نشانے پر ہے، کل خاکم بدن پاکستان یا سعودی عرب بھی ہو سکتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب امت مسلمہ بکھری تو اندلس سے بغداد تک سب کچھ راکھ ہو گیا تھا۔ سوال یہ ہے، کیا ہم نے تاریخ سے کچھ سیکھا، یا پھر ہم وہ مسافر ہیں جو ہر بار اسی راہ میں بھٹکتے ہیں جس سے پہلے برباد ہو چکے؟ مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے عظیم زوال صرف عسکری کمزوری سے نہیں آیا، بلکہ وحدت کی شیرازے کے بکھرنے سے آیا۔ اندلس میں مسلمان
علم، تہذیب اور فن کے امام تھے، مگر جب عرب، بربر اور اسپینی مسلمان آپس میں دست و گریبان ہوئے تو عیسائی افواج نے ان کے علمی مراکز کو شعلوں میں لپیٹ دیا۔ بغداد، جہاں الفارابی، ابن سینا اور ابن رشد کے اذہان چمکتے تھے، جب خلیفہ نے عالم اسلام سے اتحاد کی اپیل کی تو کوئی نہ آیا، اور ہلاکو خان نے تو دریائے دجلہ کو صرف سائی علم سے نہیں بلکہ مسلمانوں کے خون عالم سے سیاہ کر دیا۔ تاریخ چیخ چیخ کر میں بتاتی ہے کہ جب مسلم امت وحدت سے دور ہوتی ہے تو وہ قوت جذب سے نہیں، قوت ضرب سے پہچانی جاتی ہے۔ تاریخ کے آئینے میں جب جھانک کر دیکھتے ہیں تو یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ جب وحدت ٹوٹی پھر عزت بھی تار تار ہو گئی۔ دشمن نے یہ نسخہ ایک بار پھر ہماری آنکھوں سامنے 2006 میں بھی استعمال کیا۔ اگر یاد ہو تو 2006 میں حزب اللہ جیسے ایک چھوٹے گروپ نے اپنی شجاعت کے ساتھ صرف اسرائیل کے ہی نہیں بلکہ اس کے تمام مربیوں کو شرمندہ کر کے رکھ دیا، اور وہ اسرائیل جس کو اپنی ایئر فورس میں ایسا ناز تھا کہ اس زمانے کا خود امریکی فوجی سربراہ اپنے خطاب میں اسرائیلی فوج کی شجاعت کو امریکی فوج کے لیے ماڈل قرار دیا کرتا تھا، اس میں تمام دشمن مبہوت ہو کر رہ گئے۔ لیکن دشمن نے ایک باقاعدہ پلاننگ کر کے خطے کے مسلمان ملکوں کے درمیان ایک مضبوط دشمنی کی لکیر کھینچ کر اپنے مقاصد کی منزل کا سفر شروع کیا، اور بالآخر ایران کی طرف سے کھڑی کی گئی آہنی فصیل کو باری باری نہ صرف کمزور کیا بلکہ تباہ کر کے خطے کے تمام ممالک کو یہ پیغام بھیجا کہ خطے میں اسرائیل کے سامنے سر جھکا کر احکام کی اطاعت کرنا ہوگی۔ اسی میں تمہاری سناتی بات پنہا ہے۔ مشرق وسطی کے تازہ لو کی تپش اب تک فضا میں موجود ہے، اپنے وجود کا احساس دلا رہی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں گزشتہ ماہ کی تاریخ شب کو اسرائیلی علاقہ طیاروں نے اصفہان کی اس جوہری تصویر پر کاری وار کیا جو ایرانی قومی غیرت کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ عمارتیں ملبے کا ڈھیر بنی، سینکڑوں جانیں لقمہ اجل ہوئی، اور تہران کے دانشور حلقوں میں قیامت صغریٰ کا نقشہ کھنچ گیا۔ پھر ایران نے بھی خاموشی کو شکست دی اور 100 سے زیادہ ڈرون اور میزائل عراق، شام اور اردن کی فضاؤں میں تیرتے ہوئے اسرائیلی حدود تک لے گیا۔ وہی مسلم سرزمینیں جو قبلہ اول کی آزادی کے لیے صف اول میں ہونی چاہیے، آج ان پر سے اسرائیلی میزائل گزر رہے تھے اور جواب میں ایران کے ہتھیار مسلم ممالک کی فضاؤں سے گزر کر اسرائیل تک پہنچ رہے تھے، اور ان ممالک کی خاموشی یا رضامندی دشمن کی تقویت کا سبب بن رہی تھی۔ یہ ہتھیار جب مسلم ممالک کی سرحدیں چیرتے ہوئے گزرتے ہیں تو دل سوال کرتا ہے کہ اپنی سرزمین اغیار کے عسکر گزرگاہ کیوں بنے؟ اس خاموش رضامندی میں کہیں سفارتی مصلحت ہے، کہیں مالی معاملت، اور کہیں عسکری اڈوں کا وہ جال جو امریکہ نے ریاض سے دوحہ اور انقرہ سے دیگر مسلم ممالک تک بچھا رکھا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ مسلم دنیا کے دارالحکومت میں اپنی ہی فضاؤں میں پرائی جنگ کا شور سننے پر مجبور ہیں۔ یہ فکرے صرف جغرافیائی حقیقت نہیں بلکہ عبرت کا ایک لمحہ ہے۔ یاد کیجئے، جب میدان جنگ صرف خاک کا نہیں وفاداری کا میدان بن جائے اور پرائی سرزمین اور اپنوں کی مصلحت پر خاموشی بھی گناہ کے زمرے میں گنی جاتی ہے۔ پھر ہم سب جانتے ہیں امریکی بندوق کبھی اسرائیلی کے کاندھے پر سجی نظر آتی ہے اور کبھی امریکی سایہ عاطفت ایک تلوار، ایک ڈھال اسرائیل کے گرد حفاظتی ڈھال بن جاتی ہے۔ اصفہان کے بعد تہران کے جوابی میزائل داغے گئے تو مشرقی بحر روم میں امریکی جنگی جہازوں کے انٹرسپٹ میزائلوں نے اسرائیلی آسمان کو فولادی قبہ عطا کر دیا، وائلنٹ روم۔ اور اس دور معیار کی بدولت
اسرائیل جہریت جو تھی وہ دفاع اور ایرانی رد عمل دہشت گردی قرار دے کر ساری دنیا میں سے بدنام کیا گیا. یہ وہ مقتدر بیانیہ مغربی میڈیا کی چاپلوسی اور مسلم میڈیا کی کم مائکی کے بغیر ممکن نہیں تھا. دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل کی قوت کا راز اس کے پشت پناہی میں ہے، کہ اسرائیل کو ہر طرح کی امریکی مدد حاصل ہے اور امریکہ کی پشت پر اس کے مغربی اتحادی حکام کے مطلع رہتے ہیں. امریکی دفاعی میزائل ہو، سائبر وار ہو، جاسوسی ڈرون ہو یا اقوام متحدہ میں ویٹو پاور، یہ سب اسرائیل کو اس لیے میسر ہے کہ اس کی رگوں میں امریکہ کا سرمایہ اور اس کے خون دوڑ رہا ہے. غزہ کی بربادی ہو یا ایران پر حملہ، امریکہ نے ہمیشہ اسرائیل کو نہ صرف دفاع دیا بلکہ اپنی اس ناجائز اولاد کو جہریت کی اجازت دی. عالمی قوانین جو ایک وقت میں اقوام کا اخلاقی معیار سمجھے جاتے تھے، اب فقط طاقتور کے مفاد کی حفاظت کی دستاویز بن چکے ہیں. عالمی ادارے اور قوانین صرف کاغذی دعوے بن چکے ہیں. اسرائیل بار بار بین الاقوامی قومی حدود پامال کرتا ہے، مگر نہ کوئی پابندی، نہ کوئی مذمت، نہ کوئی کارروائی. یہ وہ دور ہے جہاں اقوام متحدہ کا انصاف صرف فٹ نوٹ کی حد تک باقی رہ گیا ہے. یاد رکھے، عدل اگر زر کے ترازو میں تولا جائے تو مظلوم ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے. اقوام متحدہ کی حال نما عدالت خاموشہ میں قراردادیں جو ہی اسرائیلی اقدام کے خلاف میز پر آتی ہیں تو ویٹو کی کینچی انہیں کاٹ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتی ہے. اقوام متحدہ، IAEA اور دیگر انسانی حقوق کی تنظیمیں سب وہ منجمد مجسمے ہیں، ان مغربی اور امریکی قوتوں کی لونڈیاں ہیں جن کے چہرے پر انصاف کی مسکراہٹ تو ہے مگر لب سلے ہوئے ہیں. عالمی اداروں کی گونگی عدالت، IAEA کی فائلیں، انسانی حقوق کونسل کی رپورٹیں، سب بے بس. یہ وہی منہ زور اسرائیل ہے جسے عالمی قانون کی ذرری لکیر نہیں بلکہ واشنگٹن کی سرخ بتی روکتی یا آگے بڑھنے کو کہتی ہے. ان اداروں کا انصاف طاقتور کے قدموں میں بچھا ہے. فلسطین ہو یا لبنان، شام ہو یا ایران، جب بھی مظلوم نے فریاد کی ان اداروں نے سنا ضرور مگر لبیک نہیں کہا. گویا یہ عدالتیں ہیں جہاں انصافی کرسی تو ہے مگر جج غیر حاضر ہے. یہ عالمی ادارے خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں. امریکہ جو خود کو جمہوریت کا علمبردار کہلاتا ہے، جب فلسطین یا ایران کی حمایت کی بات آتی ہے تو جمہوریت کی دہلیز پر آمریت کا توق ڈال لیتا ہے. مسلم دنیا کے حکمرانوں کو یا تو قرض کی مار ہے یا پابندیوں کا خوف ہے. گویا امریکی دباؤ کی وجہ سے مؤثر پالیسی کا فقدان ہے ہمارے ہاں. ایسی حکمرانی جو حق کا علم بلند کرنے سے پہلے خزانے کا دروازہ دیکھے تو میرے دوستو بھائی وہ حکمرانی نہیں، منافع بخش ملازمت ہے. یہ کوئی راز نہیں کہ اسرائیل، بھارت، امریکہ اور ان کے اتحادی مسلم دنیا کو اجتماعی وجود کی بجائے ٹکڑوں میں بانٹ کر دیکھتے ہیں. دشمن کی حکمت عملی یہ ہے کہ ایک ایک کر کے نشانہ بنایا جائے. افغانستان پر امریکہ نے اکیلے حملہ کیا، عراق پر اتحادی فوج نے چڑھائی کی، لیبیا کو اکیلا کر کے معمر قذافی کا خاتمہ کر دیا گیا، شام کو خانہ جنگی میں دھکیل کر ایران، ترکی اور عرب دنیا کو ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کیا. یہ سب کچھ اسی منصوبے کا حصہ ہے کہ مسلمانوں کو کبھی اجتماعی طور پر للکارا نہ جائے بلکہ ایک ایک کر کے توڑا جائے. ریاض، کویت، قطر، UAE، اردن اور دیگر مسلم ممالک میں امریکی اڈے اور انٹیلیجنس نیٹ ورک کی فصیلیں اور فوجی اڈے جگہ جگہ موجود ہیں. یہ صرف عسکری موجودگی نہیں بلکہ سیاست، معیشت اور میڈیا کی غلامی کا کڑوا نشان ہے.
جب کسی قوم کی فضا میں دوسرا ملک اپنی فوجیں رکھ دے تو وہ ملک خود مختار نہیں، رہن شدہ گروی شدہ زمین بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم حکمران اور اسرائیل کے خلاف آواز جو ہے بلند کرنے سے گریزہ رہتے ہیں، کہ خوف زدہ رہتے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت دفاع کہلاتی ہے اور ایرانی رد عمل دہشت گردی قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ بیانیہ جسے مغربی ذرائع ابلاغ نے بڑی چالاکی سے قائم کر رکھا ہے، جسے اسرائیل نے درجنوں مال کی خود مختاری پامال کی، اسے دفاعی ریاست قرار دیا جاتا ہے، اور جو مال جواب دیتے ہیں انہیں ریاست دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ یہ زبان کی جادوگری نہیں تو اور کیا ہے؟ جہاں لفظ سے ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو قاتل بنا دیا جاتا ہے۔ اس فریبی بیانی کا توڑ صرف اور صرف اس وقت ممکن ہے جب مسلم دنیا بھی اپنی قلبی صف بندی کرے۔ آج اگر الجزیرہ ٹی وی اور ٹی آر ٹی ورلڈ اور پی ٹی ورلڈ جیسے ادارے عالمی بیانیہ میں مؤثر کردار ادا نہیں کر پا رہے تو اس کی وجہ وسائل کی قلت نہیں، حکمت عملی کی کمزوری ہے۔ ہمیں صرف خبری ادارے نہیں، فکری محاذ درکار ہے۔ ایسا میڈیا جو فقط تصاویر اور ویڈیو نہ دکھائے بلکہ وہ بیانیہ تخلیق کرے جو مظلوم کا وکیل اور ظالم کا قاضی بنے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ذرا نگاہ بصیرت سے دیکھیے، رقبے میں چھوٹا سا اسرائیل، آبادی میں آپ کی مجموعی تعداد کا عشر عشیر، اور پھر بھی طاقت کا محور، وجہ صرف ایک کہ ہمارے ہاں وحدت مقصد نفاق، کہیں دشمنی گم ہو گیا ہے۔ خود احتسابی کے لمحوں کو آواز دیں تو جواب ملتا ہے کہ ریاض و تہران مسئلے کی کشمکش میں مبتلا ہے، انقرہ اور قاہرہ کے بیچ قیادت کی کشمکش چل رہی ہے، اسلام آباد کو عالمی مالیاتی اداروں کا دباؤ جو ہے اس نے گھیر رکھا ہے۔ یہ بکھراؤ ہی اسرائیل کی قوت زار بن چکا ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو اللہ نے اس موجوداتی ریاست پاکستان سے کیا کام لیا ہے؟ دور حاضر کے برق رفتار مارکوں میں مئی 2025 کو 4 خونی راتیں، 28 گھنٹے کا وقت وہ بھولا نہیں جا سکتا، جب جنوبی ایشیا کے افق پر ڈرونوں کی شاہراہیں روشن ہوئیں اور راجپوتانے سے لے کر پنجاب پاکستان تک فضاؤں میں آتشی بارود کی خونخوار بو پھیل گئی۔ بظاہر یہ دو پڑوسی ایٹمی طاقتوں کا ٹکراؤ تھا، مگر پس پردہ اسرائیلی حربی ساز و سامان، امریکی سفارتی انگلیاں اور یورپی حاشیہ برداری نے اس کشمکش کو ایک ہمہ جہت سکرپٹ کا رنگ دے دیا تھا۔ بھارت نے آپریشن سندور میں اسرائیلی ساختہ ہروپ لوئٹرنگ ڈرونوں کی الغار کو پاکستان کی فضائی دوا پر آزمائش اہم بناتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے یہ کامی کا 4 ڈرون ہی پاکستان کے لیے کافی ہیں۔ لیکن پاکستانی دفاع کی کاری ضرب نے صرف 3 دنوں میں اس کے نہ صرف 69 کے قریب ڈرون مار گرائے اور 9 کی تمام صلاحیتیں جام کر کے انہیں زمین پر اتار لیا، اور گرے ہوئے ڈرونز کے بکھرے پڑے ملبے جو کراچی سے لے کر لاہور اور تک دنیا بھر کے میڈیا کو دکھا کر اسرائیل کے اس تکبر اور گھمنڈ کو ریزہ کر دیا۔ الحمدللہ اس کامیاب روک تھام نے نہ صرف بھارتی عسکری حکمت عملی کو جھنجھوڑا بلکہ اسرائیلی عسکری انجینئروں کے لیے بھی لمحہ حیرت پیدا کر دیا۔ بعض رپورٹس میں یہ دعویٰ بھی ہوا کہ اسرائیلی کنٹرول ٹیموں کو بھی جانی نقصان اٹھانا پڑا، اور جب تل ابیب میں راتوں رات خاموش جنازے اٹھے اور اسرائیل تک یہ اطلاع پہنچ گئی کہ انڈیا میں ہماری موجودگی کے بعد پاکستان جوابی طور پر تل ابیب اور حیفا کا رخ کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ جب فضائی جھڑپوں میں انڈیا کے 5 علاقے طائرہ بشمول رافیل مار گرائے جانے کی خبروں کی تصدیق ہو گئی، جب ایک ہی لمحے میں شائننگ انڈیا کے 70% بھارتی گرڈ منہ کے بل گر گئے اور انڈیا تاریکی میں ڈوب گیا، تو وہی امریکہ جس نے جنگ کی ابتدا میں بڑی لاپرواہی اور کھلنڈرا انداز اپنایا تھا، اسے پھر فوراً سیز فائر یاد آ گیا اور ٹیلی فون کی لائنیں بجنے لگی۔
امریکی سفارتکاری نے فوری طور پر اپنی آخری اننگ کا آغاز کرتے ہوئے دونوں دارالحکومتوں پر تجارتی اور مالی دعاؤں کے تعزیے برسا دیے اور 10 مئی کو جنگ بندی کا خاکہ تیار کر کے اس پر عمل درآمد کرا دیا گیا، اور آج تک امریکی صدر بڑے فخر سے یہ کارنامہ اپنے نامہ اعمال میں بتا رہا ہے۔ وہی متکبر مودی اور اس کا گودی میڈیا جو آدھے پاکستان پر اپنے قبضے کی خبریں چلا رہا تھا اور اپنے کسی قسم کے نقصان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا، دھیرے دھیرے عالمی میڈیا کے سامنے ننگا ہونا شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے بلومبرگ میڈیا کے سامنے اس کے فوجی جنرل نے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے اس کا ذمہ دار اپنی سیاسی حکومت کو ٹھہرایا، اور اس کے بعد رہی صحیح کسر بھارتی وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر نے پارلیمانی کمیٹی کو یہ بیان دیا کہ واشنگٹن نے انہیں خفیہ انٹیلیجنس شیئر کی تھی کہ پاکستان تباہ کن حملے کے قریب ہے، اس لیے ہمیں سیز فائر پہ جانا پڑا۔ انڈین وزیر خارجہ کا یہ بیان بھی عالمی میڈیا میں مودی کے منہ پر کالک ملنے کے لیے چلنے لگا، تو پھر جا کر بھارتی عوام کو گودی میڈیا کی جھوٹ کا پتہ چلا۔ اس 88 گھنٹے کی جنگ میں یوں محسوس ہوا کہ بری اور بحری قوتوں سے کہیں بڑھ کر اب ڈرون اور الیکٹرانک وارفیئر فیصلہ کن ہتھیار ہے، لیکن ان کی پشت پر کھڑا سفارتی اور مالی اکٹھ اصل طاقت ہے۔ پاکستان نے ثابت کیا کہ جب عسکری صلاحیت میں اعتماد کامل ہو تو عالمی طاقتیں بھی سیز فائر پر آمادہ ہو جاتی ہیں۔ اس میں پیغام عبرت یہ ہے کہ طاقت ہی وہ زبان ہے جسے اقوام عالم بخوبی سمجھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مارکا چیخ چیخ کر یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر ایک سنگل ونگ ریاست اسرائیل اپنی ٹیکنالوجی سے ہندوستانی میدان جنگ کو نئی جوہر بخش سکتا ہے تو 5 درجن مسلم ممالک کیوں کر مشترکہ دفاعی اور اقتصادی منظرنامہ نہیں رقم کر سکتے؟ اگر آج پاکستان نے ڈرونوں کا سیلاب روکا ہے تو کل ایران یا ترکی کو بھی یہی کمال دکھانا پڑے گا۔ لہذا امت وحدہ کے تصور کو محض تقریری آرائش نہیں، عملی معاہدوں، مشترکہ ریسرچ سینٹروں اور متحدہ میڈیا وائس کی صورت اختیار کرنی ہوگی، ورنہ تاریخ کے لکھنے والے ہمارے لیے پھر کوئی اور نحو محفوظ رکھ چکے ہیں۔ یاد رکھیں، آج ایران ہے، کل ہم ہو سکتے ہیں۔ یہ لمحہ فکری اور بیداری کی آخری صدا ہے۔ جس طرح ایک ایک کر کے فلسطین، شام، لیبیا، عراق، افغانستان اب ایران نشانہ بنے، تو کون باقی رہ گیا؟ ایک ایک پتا ٹوٹتا جا رہا ہے اور ہم درخت کی جڑ سے لپٹے خود کو محفوظ سمجھ رہے ہیں۔ اگر آج بھی مسلم نہ جاگی، تاریخ پھر دہرائے گی وہی سانحے جن پر ہم نے صرف قراردادیں اور تعزیتیں جاری کی، وہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک لعنت بن کر رہ جائیں گی۔ دوستو اور بھائیو، آج امت مسلمہ 57 ممالک پر مشتمل ہے، جن کے پاس بے شمار قدرتی وسائل، لاکھوں کی افواج اور کروڑوں نوجوان ذہین ہمارے پاس موجود ہیں، مگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ دنیا میں مظلوم کہلاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت کی یہ قوت بکھری ہوئی ہے، منتشر ہے۔ ہر ملک اپنی کرسی، اپنی تجارت اور اپنی بقا کے محدود خول میں بند ہے۔ فلسطین صہیونی جارحیت کا شکار ہے، کشمیر پر سفاک ہندو جو ہے وہ ظلم ڈھا رہا ہے، اور بعض ممالک اس جارحیت کے ساتھ ساتھ اسرائیل انڈیا کے ساتھ تجارتی معاہدے کر رہے ہیں۔ ایران پر حملہ ہوتا ہے اور مسلمان ممالک خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں۔ پاکستان پر بھارت کی زبان درازی ہو یا اسرائیلی پشت پناہی سے حملے، اکثر مسلم ریاستیں غیر جانبداری کی پالیسی پر عمل پیرا ہوتی ہیں۔ ہم نے دیکھ لیا، ترکی میں خانہ جنگی کے سائے ہوں یا لیبیا، شام و یمن کی بربادی،
مسلم دنیا کے باہمی اختلافات دشمن کی حکمت عملی کو تقویت دیتے ہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر بکھرا ہوا یہ دشمن مسلم امہ کو ختم کرنے کے لیے ہر قسم کے حملے کر رہا ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملے، جوہری تنصیبات کی تباہی، سائنسدانوں کی ٹارگٹ کلنگ، یہ سب اس عالمی پیغام کا حصہ ہیں جو ہر مسلم ریاست کو دیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے خود کو مغرب کے سامنے تسلیم نہ کیا، سر خم تسلیم نہ کیا، تو تمہاری باری بھی آئے گی، اور یہ کوئی دور کی کوڑی نہیں۔ کل کو یہی حربے پاکستان، ترکی یا سعودی عرب کے خلاف بھی آزمائے جا سکتے ہیں۔ دشمن کے پاس کوئی اخلاقی، قانونی یا تہذیبی حد باقی نہیں رہی۔ ان کا ایک ہی پیمانہ ہے کہ مکمل طاقت کے ساتھ مسلمانوں کو فنا کر دیا جائے۔ اب سوال یہ ہے ہم ان مصائب سے کیسے نجات حاصل کریں کہ مسلم ممالک کے اتحاد میں جاری رکاوٹیں دور کر کے ہم ایسی کامیابی نصیب ہو ہمیں جو ہمیں جاری ذلت اور رسوائی کے کار مذلت سے نکال سکے۔ اس کے لیے سب سے اہم سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے وجود اور وسائل پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی اس گمگشتہ منزل کے حصول کی تلاش کرنا ہوگی، جو سمتیں ہمیں اس گھیرے سے نکال سکتی ہیں۔ وہ کوئی طلسمی دروازے نہیں بلکہ واضح خطوط ہیں۔ حل کی طرف فقط ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اتحاد، خود انحصاری اور مشترکہ دفاع۔ بس یہ صورتحال تقاضا کرتی ہے کہ پہلے تو ہم OIC کو محض الامیوں سے نکال کر عملی اتحاد کی طرف بڑھائیں۔ اس کے بعد سب سے اہم یہ ہے کہ ہم پہلے دفاعی خود کو حل کرنے میں بڑھیں، جس کے لیے ترکی، پاکستان، ایران، ملائیشیا مشترکہ تحقیق اور اسٹریٹجک ٹیکنالوجی میں دست تعاون بڑھائے اور انٹیلیجنس اشتراک کو ایک نظام میں ڈھالے۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اقتصادی اتحاد ہونا چاہیے جس سے مغربی مالیاتی دباؤ کا توڑ ممکن ہو۔ اس کے لیے اسلامی بینکاری اور مقامی کرنسی پر تجارت اس کی بنیاد ہو سکتی ہے، اور اسلامی بینکاری کا آغاز ہو چکا ہے، کامیابی سے کام کر رہا ہے وہ۔ اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ میڈیا کا عالمی متبادل، تاکہ مسلمانوں کی آواز عالمی سطح پر سنائی دے اور مغربی بیانی کو چیلنج کیا جا سکے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ عالمی میڈیا کے متبادل میں الجزیرہ، TRT ورلڈ، PTV ورلڈ کو تحقیقاتی صحافت اور عالمی لسانی تنوع سے لیس کیا جائے تاکہ آواز مظلوم صدا بسہرا نہ ہو۔ اور آخری پیغام یہ کہ مسلمان حکمرانوں کے ایوانوں میں یہی پیغام پہنچے کہ غزہ، کشمیر، اصفہان کی طفلان مسلم کی چیخیں ہماری بھی ہیں، ہمارے زخم مشترک ہیں۔ یہ عوامی دباؤ اس قدر شدید ہو کہ حکمرانوں کے ایوانوں میں اس ذریعے کا خوف موجود رہے کہ اب بھی اگر انہوں نے مغرب کو سجدہ کرنا نہ چھوڑا تو وہ ان ایوانوں سے نکال دیے جائیں گے۔ یاد رکھیے، آج اصفہان لہو رنگ ہے تو کل کراچی، ریاض یا کوالالمپور کا مقدر بھی ویسا ہو سکتا ہے۔ دشمن اپنی یلغار میں اخلاق کی آخری لکیر رونگ چکا ہے، اور ہم اب بھی دل کے کواڑ پر دستک اتحاد سننے کو تیار نہیں۔ اگر ہم نے اپنے دفاع کو فریاد میں چھوڑا تو نوحے رہ جائیں گے، اور تہذیب مسلم کے کھنڈر پر تاریخ ایک اور موہش باب رقم کر دے گی۔ یہ وقت ہے جب مسلمان صرف امت خطبہ نہ بنے بلکہ امت عمل بنے، جب ان کے فیصلے واشنگٹن اور لندن میں نہ ہوں بلکہ مکہ و مدینہ، استنبول اور تہران، لاہور، کوالالمپور اور کابل میں ہوں۔ اتحاد ہی وہ نقطہ ہے جس میں سیرت نبی سے لے کر خلافت راشدہ تک تاریخ نے اپنی عظمت کی بنیاد رکھی۔ اگر ہم متحد نہ ہوئے تو نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، اور جب ہوش آئے گا تو تاریخ ہمارے ہاتھوں میں نہیں، ہمارے خلاف لکھی جا چکی ہوگی۔ مسلم دنیا اس موڑ پر کھڑی ہے جہاں مزید تاخیر صرف تباہی کی گارنٹی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم نے اتحاد، خودداری اور مشترکہ حکمت عملی کی طرف قدم نہ بڑھایا تو ہمارے بعد اذانیں تو رہ جائیں گی لیکن نمازیوں کی صف خالی ہوگی۔
آج ایران نشانے پر ہے، کل شاید ہم ہوں، اور اگر ہم نے صرف قراردادوں، مذمتی بیانات اور سفارتی افسوس تک خود کو محدود رکھا تو ہم تاریخ کے ان کرداروں میں شامل ہو جائیں گے جنہوں نے دشمن کی یلغار کو صرف آنکھوں سے دیکھا، ہاتھ سے روکا نہیں۔ حضرات، اجازت لینے سے پہلے دو فکریں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں کہ وقت بہت کم ہے۔ یہ چاندنی ڈھل رہی ہے اور افق کے مشرق سے ایک نئی سرخ پرتو جھلک رہی ہے۔ یہ یا تو صبح حیات کی نوید ہے، یہ شفق خونچکا کا اذان کا آغاز ہے۔ تاریخ کا نوشتہ ہمیں جھنجھوڑ کر مطالبہ کر رہا ہے کہ مسلمانوں کی بقا اب صرف ایمان سے نہیں، اتحاد، فہم اور عمل سے مشروط ہو چکی ہے۔ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حکمت لقمان، عزم حیدری اور بصیرت عطا فرمائے تاکہ ہم تاریخ کے اس نازک موڑ پر اپنی راہ خود متعین کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔